حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی بے قراریوں اور وحشتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ منزل عشق قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور اہل دنیا انہیں مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر عقیدت مند ولی کامل سمجھتے، مگر بعض ماننے والوں نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف مخالفین کے اعتراضات میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی۔ پہلے بات شعبدہ باز اور جادوگر تک محدود تھی، اب انہیں کافر اور زندیق بھی کہا جانے لگا۔ مخلوق خدا کا یہی وہ رویہ تھا جس نے حضرت منصور حلاج کے اضطراب کو انتہا تک پہنچا دیا۔ پھر جب 290 ہجری میں حضرت منصور حلاج تیسرے حج کے لیے حجاز مقدس پہنچے تو سوزش عشق سے وارفتہ ہو گئے۔ پہلے ضبط سخن سے سینہ جلتا تھا، دل پگھلتا تھا اور روح پھونکتی تھی، مگر اب زبان بھی جل رہی تھی۔ آخر حج کا دن آ پہنچا۔ حضرت منصور حلاج بھی دوسرے حاجیوں کی طرح لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے رہے۔ پھر جب میدان عرفات میں پہنچے تو رب کعبہ کو مخاطب کر کے گریہ وزاری کرنے لگے۔ اے خدائے بزرگ و برتر، مجھے اس سے زیادہ بے نوا اور حاجت مند بنا دے جیسا کہ میں نظر آتا ہوں۔ اے خلاق عالم، مجھے رسوا کر دے تاکہ لوگ مجھ پر لعنت بھیجیں۔ اے میرے رب، لوگوں کو مجھ سے بیزار کر تاکہ شکر کا ہر کلمہ جو میری زبان سے نکلتا ہے فقط تیرے لیے ادا کیا جائے۔ اے میرے کریم، مجھے اس بات پر استقامت عطا فرما دے کہ میں تیرے سوا کسی کا احسان نہ اٹھاؤں۔ عجیب دعا تھی، شاید ہی بنی نوع آدم میں کسی نے ایسی اپنے مالک سے درخواست کی ہو۔ عوام الناس معصوم اور بے قصور تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ پکارنے والا کس مقام سے آواز دے رہا ہے، مگر جو لوگ باخبر تھے وہ اسے پہچاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ نتیجتاً مشہور کر دیا گیا کہ منصور حلاج مجنون ہیں۔ بدخواہوں کی یہ تشہیری مہم اپنی جگہ اور حضرت منصور حلاج کی وارفتگی شوق اپنی جگہ۔ وہ اپنے خالق کو اپنے انداز سے پکارتے رہے، شوق کی لے تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور آتش عشق کے شعلے حصار جاں سے نکل کر جسم کی چار دیواری میں بھی بھڑکنے لگے۔ حضرت شیخ رشید خرد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار تقریباً 400 درویش سفر حج میں حضرت حسین بن منصور کے ہمراہ تھے۔ پیدل کا سفر تھا، اس لیے درویشوں کے قافلے پر شدید تھکن کے آثار طاری تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت منصور حلاج سے کسی قسم کی شکایت کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ کئی دن تک راستے میں کھانے کا کوئی سامان میسر نہیں آیا۔ حضرت منصور حلاج تو اس فاقہ کشی کے عادی تھے، اس لیے پیشانی مبارک پر ہلکی سی شکن تک نہیں تھی، مگر دوسرے درویشوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ آخر ایک درویش نے بصد احترام عرض کیا، شیخ، ہم آپ جیسی استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، مجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، ہماری طرح آپ بھی کئی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں، مگر یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ کسی شکایت یا اضطراب کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ درویش نے عرض کیا، اللہ کے راستے میں گامزن ہو تو ہمت بھی بلند رکھو۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، جسے تم استقامت کہہ رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، استقامت کسی اور شے کا نام ہے۔ شیخ کے فرمودات بجا، مگر ہم اس استقامت سے آشنا نہیں۔ درویش نے عرض کیا،
بھوک سے ہماری ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ اب چند قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تمہیں صبر بھی کرنا ہوگا اور سفر بھی جاری رکھنا ہوگا۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں اس ویرانے میں تمہارے لیے غذائی سامان کہاں سے لاؤں؟ حضرت منصور حلاج کے ساتھی درویش طویل سفر کی تھکن اور بھوک کی شدت کے سبب تھک کر راستے میں ہی بیٹھ گئے۔ حضرت حسین بن منصور ان لوگوں کو تنہا چھوڑ کر سفر جاری رکھ سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آخر تم کس چیز کے انتظار میں اس طرح سرے راہ بیٹھے ہو؟ ساتھیوں کا یہ حال دیکھ کر حضرت حسین بن منصور نے پوچھا، اس انتظار میں کہ شاید اللہ کے بندوں کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرے اور اس کے پاس کچھ غذا کا سامان موجود ہو۔ دوسرے درویش نے عرض کیا، مگر اس کے پاس اتنا سامان کہاں ہوگا جس سے اتنے لوگوں کا پیٹ بھرا جا سکے؟ حضرت منصور حلاج نے درویشوں کی جماعت پر نظر کی جس میں 400 افراد شامل تھے۔ حضرت حسین بن منصور کا تجزیہ درست تھا کہ کوئی بھی قافلہ غذا کے سلسلے میں اتنے لوگوں کی کفالت نہیں کر سکتا۔ آخر جب درویشوں نے تھک کر راستے میں پڑاؤ ڈال دیا تو حضرت حسین بن منصور نے فرمایا، کس کس کے سامنے اپنا سوال دہراؤ گے اور کس کس سے اپنی ضرورت بیان کرو گے؟ شیخ، مجبوری ہے، اب ہم صرف پانی پی کر یہ سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ کئی درویشوں نے بیک زبان کہا۔ حضرت منصور حلاج کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر آپ نے ساتھی درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ہی اپنی تمام مخلوق کا رازق ہے اور اللہ ہی اپنے تمام بندوں کا کار ساز ہے۔ تم لوگ کسی انسانی قافلے کا انتظار نہ کرو، بلکہ اللہ کے بھروسے پر اپنے اپنے دسترخوان بچھا لو۔ درویشوں نے بڑی حیرت سے حضرت منصور حلاج کی بات سنی۔ شیخ، کیا آپ ہمیں کچھ کھلائیں گے؟ بندوں کو کھلاتا تو وہی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے، مگر آج میں تمہاری میزبانی ضرور کروں گا۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا۔ ساتھی درویشوں کو شدید حیرت تھی کہ شیخ اس بیاباں میں اتنے لوگوں کی غذا کا انتظام کیسے کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی تمام درویشوں نے اپنے اپنے رومال زمین پر بچھا لیے۔ شیخ، جب آپ ہماری میزبانی کر ہی رہے ہیں تو پھر پسندیدہ چیز کھلائیے۔ ایک درویش نے عرض کیا، تمہیں کیا پسند ہے؟ حضرت منصور حلاج نے اپنے ہم سفر درویشوں سے پوچھا۔ شیخ، بہت دنوں سے سری نہیں کھائی۔ بیک وقت کئی درویشوں نے اپنی پسندیدہ غذا کا اظہار کیا۔ صف بندی کر لو، حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اور پھر درختوں کے سائے میں تمام درویش ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت منصور حلاج پہلے درویش کے پاس پہنچے، پھر اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے کیا۔ تمام درویشوں پر حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ چند لمحوں بعد حضرت حسین بن منصور کا ہاتھ سامنے آیا تو سالن کا ایک برتن اور 2 گرم روٹیاں موجود تھیں۔ بسم اللہ کرو، حضرت منصور نے درویش سے فرمایا، پھر اسی طرح اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے لے گئے، یہاں تک کہ 400 درویشوں نے شکم سیر ہو کر اپنا مرغوب کھانا کھایا۔ پھر حضرت منصور حلاج سے عرض کیا، شیخ، یہ کیا تھا؟ تمہارے پیٹ بھر گئے؟ حضرت حسین بن منصور نے ایک درویش کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، شیخ، بھوک تو مٹ گئی مگر حیرت بڑھ گئی ہے۔ دوسرے درویش نے عرض کیا، حیرت کیا ہے؟ جب تک زندہ ہو حیرت تو بڑھتی رہے گی۔ حضرت حسین بن منصور نے اپنے ساتھیوں کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر جب درویشوں کا اسرار زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، یہ اس رزاقی کا ادنا ترین کرشمہ ہے
وہ اپنے بندوں کو ایسی جگہ سے رزق فراہم کرتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض حاجیوں کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تمام درویش اپنی کھلی آنکھوں سے حضرت حسین کی یہ کرامت دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا۔ شیخ، ہمارا دل تازہ خرموں کو چاہتا ہے۔ یہی تو انسان کی کمزوری ہے کہ وہ قناعت نہیں کر سکتا۔ حضرت منصور حلاج نے درویشوں کی بات سن کر فرمایا، شکم کی آگ بجھی تو لذت کی آگ بھڑک اٹھی، پھر کوئی اور آگ بھی بھڑک اٹھے گی، یہاں تک کہ ایک دن انسان آخری آگ کا ایندھن بن جائے گا۔ درویشوں نے حضرت منصور حلاج کی عبرت اثر تقریر سنی، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ درویش یا تو حضرت منصور حلاج کی نئی کرامت دیکھنا چاہتے تھے یا واقعتاً اپنی خواہش سے مغلوب ہو گئے تھے۔ آخر حضرت منصور حلاج ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور درویشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، مجھے زور زور سے ہلاؤ۔ درویشوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حضرت منصور حلاج کے جسم کو ہلا رہے تھے اور زمین پر تازہ خرموں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا۔ پھر تمام ہم سفروں نے جی بھر کر تازہ کھجوریں کھائیں اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔